پھر اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ سے ان کو کچھ بھی کام نہ آئیں گے، انہیں چھڑا نہ سکیں گے، فائدہ نہ دیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کا اپنا ایمان نہیں لیکن اولاد بہت نیک ہے تو اولاد کی نیکی ماں باپ کے کام نہیں آئے گی، اور اسی طرح اگر اس نے ڈھیروں مال بھی لوگوں پر خرچ کیا تو وہ صدقہ خیرات بھی اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کا انحصار اس پر ہے کہ انسان کا ایمان کیسا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کیونکہ جو شخص آخرت کو مانتا ہی نہیں وہ آخرت میں کیا جزا پائے گا، کیونکہ اس کے سامنے تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، اس نے جو کچھ کیا دنیا کے لیے، لہٰذا اس کا فائدہ بھی اسے دنیا میں ہی مل کے ختم ہو جائے گا۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا، کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی انہیں پہلے سے وارننگ دے دو، شاید باز آ جائیں۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا، اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ کیونکہ اب جس وقت یہ خبر دی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مغلوب ہو جائیں گے، تو اس وقت بظاہر ایسے حالات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن بدر کی مثال دیکھ کے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تمہیں کامیابی عطا کی تو الٹیمیٹلی بھی تمہیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، نگاہیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے، یعنی بدر کے واقعے میں بہت بڑا سبق ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی خواہشات کی محبت۔ کن چیزوں کی محبت؟ من النساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، اور سونے چاندی کے ڈھیر، والفضۃ والخیل المسومہ، اور نشان لگے گھوڑے۔ پہلے زمانے میں گھوڑے، اور آج بھی گھوڑے بھی بہت لوگوں کے لیے اٹریکٹیو چیز ہے، لیکن آج نمبر پلیٹڈ گاڑیاں اور اسپیشل نمبرز والی، والانعام والحرث، اور مویشی جانور اور کھیتیاں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اپنے اندر اٹریکشن رکھتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، یعنی اگر کسی کو یہ سب کچھ بھی مل جائے تو حقیقت میں پھر بھی بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے، یعنی جن چیزوں سے تم محبت رکھتے ہو ان سے بھی بہترین چیز؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، ساتھی ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ کون ہیں یہ بچنے والے؟ الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچے ہیں، والقانتین، فرما بردار ہیں، والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت، رات کے پچھلے پہر میں، تہجد کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے خود شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنے آپ کو مسلم کہا،
हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब दीन इस्लाम ही लेकर आए। ये बात की बात है कि लोगों ने फ़िरक़ा वाराना नाम रख लिए और असल दीन की शक्ल बिगाड़ दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में पहली मरतबा इस्लाम नहीं लाए थे। इस्लाम तो रोज़े अव्वल से ही इंसानों का दीन रहा है। इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके उन लोगों ने इख्तियार किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनके पास इस तर्ज अमल की कोई वजह इसके सिवा न थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। और जो कोई अल्लाह के अहकाम और हिदायत की इताअत से इनकार कर दे, अल्लाह को उससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अब अगर ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो इनसे कहो, मैंने और मेरे पैरों ने तो अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दिया है। फिर अहले किताब और गैर अहले किताब दोनों से पूछो, क्या तुमने भी उसकी इताअत और बंदगी कबूल की? अस्लम तुम, क्या तुम भी इस्लाम लाते हो? फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदऊ, फिर अगर वो इस्लाम ले आए, उन्होंने अल्लाह की इताअत कबूल कर ली, तो यकीनन वो भी हिदायत पा गए। व इन तवल्लऊ, और अगर उन्होंने मुंह मोड़ा, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो बेशक आपके ज़िम्मा तो सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह बंदों के मामलात देखने वाला है। जो लोग अल्लाह के अहकाम और हिदायत को मानने से इनकार करते हैं और उसके पैगम्बरों को नाहक कत्ल करते हैं, और ऐसे लोगों की जान के दरपे हो जाते हैं जो खल्क़े खुदा में से अदल और रास्ती का हुक्म देने के लिए उठें, उनको दर्दनाक सज़ा की खुशखबरी दे दो। यानी सबसे बदतरीन इंसान वो है, अल्लाह का नापसंदीदा तरीन, और सबसे ज़्यादा आखिरत में जो तकलीफ़ में होगा वो है जो किसी पैगम्बर को कत्ल करे, या फिर उसके बाद जो लोग अल्लाह की तरफ बुलाएं उनको कत्ल करें। ये वो लोग हैं जिनके आमाल, यानी ऐसे कातलों के आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाया हो गए और उनका कोई मददगार नहीं। तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला है उनका हाल क्या है? यानी वैसे वो साहिब किताब हैं, दीन का इल्म रखते हैं, लेकिन अमल आप देखिए, उन्हें जब किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे, तो उनमें से एक फरीक इससे पहलू तही करता है, यानी किताब के फैसले को नहीं मानता। वैसे पढ़ते पढ़ाते हैं लेकिन अमल इसके मुताबिक नहीं, और इस फैसले की तरफ आने से मुंह फेर जाता है। उनका ये तर्ज अमल इस वजह से है कि वो कहते हैं आतिश दोज़ख तो हमें ना छुएगी, जहन्नम की आग हमारे लिए नहीं, और अगर दोज़ख की सज़ा हमको मिलेगी भी तो चंद दिन, उसके बाद निकाल लिए जाएंगे। उनके खुद साख्ता अकीदों ने उनको अपने दीन के मामले में बड़ी गलत फहमियों में डाल रखा है। यानी बहुत से लोग हैं जो अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं कि अच्छा करो बुरा करो, बस चंद दिन के बाद निजात हो जाएगी क्योंकि हम तो मोमिन हैं। फरमाया, मगर क्या बनेगी उन पर जब उन्हें उस रोज़ जमा करेंगे हम जिसका आना यकीनी है। उस रोज़ हर शख्स को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा और किसी पर जुल्म न होगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। कहो खुदाया, मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे, जिसको चाहे जलील कर दे, भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ से ये बात हम सबको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। जिसे चाहे इज्जत अता करे, बुलंदी अता करे, और जिसे चाहे ज़िल्लत से दो चार करे। इसलिए इंसान को ऐसे मामलात में अल्लाह ही की तरफ रुजू करना चाहिए। वो रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है, यानी उसकी कुदरत देखो, और दिन को रात में, जानदार में से बेजान को निकालता है और बेजान में से जानदार को, यानी किस तरह मुर्गी से अंडा पैदा करता है, फिर अंडे से दोबारा मुर्गी, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। ये उसका अपना फैसला है, वो जानते हैं कि किसको क्या देना चाहिए। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और दोस्त हरगिज न बनाएं। जो ऐसा करेगा अल्लाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं, यानी दिली ताल्लुक मना है। बज़ाहिर वैसे मामलात लेन देन उसमें मुमानत नहीं। हाँ, ये माफ़ है कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए बज़ाहिर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार कर जाओ, मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की तरफ पलट कर जाना है। ए नबी, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे खा तुम छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह बहरहाल उसे जानता है। ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं।
اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا جو بھی عمل ہوگا وہ اس کے سامنے ہوگا کھلی کتاب کی طرح۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش یہ دن یعنی قیامت کا یا بدلے کا بہت دور ہوتا، ابھی نہ آیا ہوتا۔ ابھی تو لگتا نا بہت دور ہے قیامت دنیا میں جب ہم بیٹھیں، لیکن جب وہ سامنے آ جائے گی اس وقت انسان چاہے گا کاش اور دور ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دنیا میں ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے بڑی محبت رکھتا ہے، لیکن اس کا ثبوت کیسے دیا جائے گا؟ اس کا ثبوت دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے۔ صرف اطاعت نہیں، اتباع کہتا ہے فالو کرنے کو، کسی کے فٹ سٹیپس پہ چلنا۔ اگر کوئی شخص واقعی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے، آپ کی سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو جواباً کیا ہوگا؟ اللہ اس سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ حبیب خدا ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو جو آپ کے طریقے اختیار کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر منہ موڑتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے، کون سی؟ اللہ رسول کی اطاعت کی، تو پھر ایسے لوگ اللہ کو پسند ہی نہیں۔ تو کوئی بھی انسان جو اللہ کا پیارا بننا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے، جیسے کہ ان پیغمبروں اور ان کی آل اولاد نے مانی، اس لیے اللہ نے ان کو چن لیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران علیہم السلام ان سب کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا تھا۔ انسانوں میں سے ان کو اس نے چن لیا، پسندیدہ بنایا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت بھی سن رہا تھا جب عمران کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ عمران فوت ہو چکے تھے اور یہ اللہ کی نیک بندی جو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتی تھی اور اللہ کی اطاعت کرتی تھی، شوہر کی وفات کے بعد اس نے جو اس کے پیٹ میں تھا کہا کہ اس کو میں تیرے راستے میں دوں گی، وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا جو بھی بچہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیے شوہر جا چکا ہے، ایسے میں ایک عورت کے لیے اس کا بچہ ایک بہت بڑی دولت اور شوہر کی نشانی ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے اوپر اٹھ کر اللہ کی خاطر سارے کام کرتا ہے۔ اس کی محبت اس میں ہے کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں دے، اور ایک ماں کے لیے بچہ سب سے پیاری چیز ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں اسے تیرے نام وقف کروں گی، وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا۔ فتقبل منی، اللہ تو مجھ سے قبول کر لے۔ یہ خاتون اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر رہی ہیں، راز و نیاز کر رہی ہیں۔ اس پارے کے شروع سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باتیں بہت پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، لیکن یہاں ایک زبردست مثال ہے کہ کس طرح کون کتنی محبت کے ساتھ اللہ کو اپنی سب سے پیاری چیز دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر کیسے قبول کرتا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، یعنی تو میری حالت کو بھی جانتا ہے اور میری دعائیں بھی سن رہا ہے۔ اب کیا ہوا پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی؟ وہ سمجھتی تھی شاید بیٹا ہوگا اور فی سبیل اللہ وقف کر دوں گی، لیکن اس کے برعکس لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے،
حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی یہاں جو کام اللہ نے اس لڑکی سے لینا ہے وہ لڑکا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول نہیں کی یا نظر جو مانی وہ قبول نہیں کی، وہ قبول کی اور بہت اچھے طریقے سے کی، لیکن بعض اوقات انسان کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور انسان بظاہر سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اور میری جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ قبولیت کی ایک اور شکل ہوتی ہے جو اس سے بھی بہتر ہوتی ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ بہرحال اب کیا ہوا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبادت گزار، خدمت گزار، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والی، بندوں کی خدمت کرنے والی۔ اور میں اس سے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ اللہ اس بچی کو اور اس کے آگے جو نسل ہو ان سب کو شیطان سے بچانا۔ اور پھر کیا ہوا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے۔ وہ بچی جب اللہ کی راہ میں دی گئی تو ہیکل میں لائی گئی، پہلے تو ہیکل کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب والدہ نے کچھ خوابوں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے پھر خوشی سے قبول کر لیا، اور پھر ان کی پرورش اور جو زندگی کے دن تھے وہ وہیں اس ہیکل میں عبادت کی حالت میں گزرے، اور وہاں پر بظاہر ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے خالو تھے اور ان کے کفیل تھے، تو وہ ان کے چونکہ والد اپنے نہیں تھے اور کوئی اور مرد ذمہ دار نہیں تھا تو وہ ان کی کیئر کرتے تھے، ان کی ضروریات وہاں پہنچاتے، لیکن جب وہ آتے تو پہلے سے رزق موجود ہوتا، تو پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ قالت ھو من عند اللہ، وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ان کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی ٹیک کیئر کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے تو اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں جب زکریا علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے وہیں پر اپنے رب سے دعا کی، قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، بولے اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر، کیونکہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے بچے نہیں تھے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے پر امید ہیں اور ہر موقع پر دعا کرتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں جاتے، اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی ان کی دعا بھی فوراً سن لی گئی کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا، یعنی جب وہ پیدائش کا وقت قریب ہو تو خوب خوب ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اللہ نے ایک عورت کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے۔
ابتدا میں تو مان نہیں رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ یہ بچی غیر معمولی قسم کی ہے تو پھر آپس میں جھگڑنے لگے، جس کا فیصلہ پھر قرعہ اندازی کے ساتھ ہوا۔ اور نہ آپ اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تک تشریف نہیں لائے تو اس سے پہلے کے جتنے بھی واقعات ہوئے وہ اپنے آپ نے وہاں خود جا کر نہیں دیکھے، وحی کے ذریعے آپ کو بتائے گئے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اور مریم علیہ السلام بڑی ہو چکی ہیں اور ہیکل میں عبادت کرتی ہیں، اور اس دوران ان کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، یعنی اپنے پنگوڑے میں، بچپن میں، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل سے امامت لے کر بنی اسماعیل کی طرف منتقل کرتے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خاص قسم کی صلاحیتوں کے ساتھ آخری حجت کے طور پر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور غیر معمولی طریقے سے ان کی برت ہوئی، اور غیر معمولی طریقے سے انہوں نے لوگوں کے سامنے تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے، مسیح ابن مریم نے، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، یعنی بہت سے میریکلز کے ساتھ آئے تھے، اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں، دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو یا مجھے خدا مان لو یا خدا کا بیٹا مانو، کہا کہ اللہ سے ڈرو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، مسیح علیہ السلام نے کیا کہا کہ بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن کیا ہوا، بنی اسرائیل نے مان کر نہ دیا بلکہ انکار کیا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے کام میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، یعنی حواریوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو بھی تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی ان کے مقابلے میں خفیہ تدبیر کی، اور واللہ خیر الماکرین، ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا،
اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا، کیونکہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کر ڈالا، اور جو بادشاہ وقت تھا یعنی شام کے علاقے میں اس وقت رومیوں کی حکومت تھی، تو بادشاہ کے کان عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھر دیے، اور بادشاہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب میں ان کو سولی چڑھا دوں گا، بات ہی ختم کر دوں گا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں اب ان لوگوں سے جو تمہاری جان کے دشمن ہو چکے ہیں ان سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا، یعنی ان کے مقابلے میں۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم کو، اور حکم دیا کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو گیا، بن گئے۔ بعض لوگوں کو اس بات پہ بہت حیرانی ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر کیسے پیدا ہو گئے، اور پھر کچھ لوگوں نے تو نعوذ باللہ ان کی والدہ پر الزام بھی لگا دیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا دفاع کیا اور فرمایا کہ آدم کے کون ماں باپ تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ آدم کو پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے لہٰذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔